آپ ان کو بتا دیں کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک میرے نبی کی باتوں پر سر نہیں جھکائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمارے دلوں پر اللہ کے نبی کی شخصیت کا تعصب اٹھ گیا ہے، بہت کمزور پڑ گیا، لہذا آپ کی بات کا وزن نہیں ہوتا۔ وزن ہوتا ہے جب شخصیت پر وزن ہوتا۔ ایک صاحب قصہ سنا رہے تھے کہ ایک ایس ایس پی 4 مہینے تبلیغ میں وقت لگا رہے تھے۔ جب وہ مرکز آئے تو مجھ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا آج کل جو ایس ایس پی ہیں پریزنٹ میں، چلو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اچھا، وہ پہلے ان کے داڑھی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے وقت لگایا تو ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی لگائی۔ جب ہم ملاقات کو گئے تو گیٹ پر ہمیں گیٹ مین نے روک لیا۔ اچھا، اس کے 2 دروازے تھے، ایک مخصوص آدمی کے لیے مخصوص انٹری، اور ایک عام کے لیے جو سب کی انٹری ہوتی۔ تو ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ ادھر سے آئیں، عام کی طرف سے۔ تو ہم نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، مہربانی ہوگی اگر آپ دروازہ کھول دیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ ادھر سے آئیں۔ جب انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام یہ ہے، تو وہ ایک دم سے پاؤں پہ پڑ گئے، کانپنے لگا، سر اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے اندر گئے، چابی لے کے آیا دروازہ کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حکم دینے والے کی عظمت نہیں ہوگی تو عظمت، حکم دینے والے کی عظمت کبھی نہیں آئے گی۔ چاہے جتنی جلسے کر لو، کتنی کانفرنس کر لو، دل میں اترا ہی نہیں تو عظمت کیسے آئے گی؟ پہلی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا شعیاکم فإنی اطلب لسانک بوحی، کہ شایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے اوپر وحی آنے والی ہے۔ شایا اسلام بنی اسرائیل کے نبی تھے کہ شایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے اوپر وحی آنے والی ہے، اور وہ خود بولے گی۔ تو شایا اسلام کہنے لگے یا سماء اسمعی یا ارض انصتی ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین ویرید ان یخول الریف الى الفلا والملک فی رعاه ويبعث امیا من الامیین لا يقول الخنا اجعل السکینة لباسه والبر شعاره والحکمة منطقه والعدل هديه والاسلام ملته واحمد اسمه اہدی به طلالہ۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں سے میں نے چند جملے آپ کو سنائے۔ اس میں سے ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لا یقول الخنا۔ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ایسا نبی آئے گا کہ زندگی بھر اپنی زبان سے کسی کو دکھ دینے والا لفظ نہیں بولے گا۔ زندگی بھر اپنی زبان سے
اپنی زبان سے دکھ دینے والا لفظ نہیں بولیں گے۔ آپ نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے، معاذ افلا ينبئك بملاك هذا كله وعموده وغرفة سنانه، معاذ ایک نصیحت کرو، جو پورے دین کا خلاصہ ہے، جو دین کا ستون ہے، جیسے اونٹ کے اوپر کوہان، اونچائی پہ کوہان ہوتی ہے، ایسی ہی میری شریعت میں سب سے اونچی ہے۔ حضرت معاذ نے کہا ما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ سب میری طرف متوجہ فرمائیں، غور کریں۔ آپ نے یوں زبان پکڑی اور یوں کینچی کی طرح کاٹ، کہا معاذ اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر کفہ سے قابو رکھنا۔ حضرت معاذ کا مزار مبارک اردن میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ہماری جماعت اردن گئی تو ہم حضرت معاذ کی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے تو دیکھا کہ سارا مزار مبارک خوشبو سے مہک رہا ہے۔ اچھا اوپر چادر پڑی ہوئی تھی تو ہمیں ایسا لگا کہ چادروں میں کسی نے خوشبو لگائی۔ تو ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، انہوں نے ان کی ہیبت کو دیکھ کر پہچانا اور کہنے لگا خوشبو آ رہی ہے، کہ جی آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، کہ جی آ رہی ہے، اس کپڑے سے آ رہی ہے، چادر سے، کہ جی نہیں اس چادر سے نہیں آ رہی، اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت معاذ کا انتقال 18 ہجری میں ہوا اور ساتھ ہی ان کے بیٹے عبد الرحمن بن معاذ کا بھی قبر برابر میں۔ کتنے عرصے گزر گئے، کتنے عرصے گزر گئے، لیکن آج تک خوشبو آ رہی ہے، آج تک خوشبو آ رہی ہے۔ وہ ہے حضرت معاذ، ان کو بچے کی طرح اللہ کے نبی سمجھا رہے، معاذ زبان پر قابو رکھنا۔ جیسے ہم بچے کو سمجھاتے ہیں نا بچوں کو، ایسی حضرت معاذ کو اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں۔ کون ہے وہ جسے سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے امت کے علماء کا جھنڈا حضرت معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ معاذ ہیں جنہیں اللہ کے نبی سمجھا رہے، معاذ کفہ، اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ اس زبان سے، اس زبان کی ایک لفظ سے کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے رشتے ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئی، دشمنیاں بڑھ گئیں۔ اس لیے اپنی زبان پر قابو رکھنا میرے بھائیو، اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔